الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 52 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، اور ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائیں اور مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا، مختلف احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور ان چیزوں کے بیان سے مقصود ان لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ جو ایسوں کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان چیزوں کے خالق و مالک نہیں، بلکہ اپنے وجود میں، اپنی پیدائش میں، اپنے اس عالم میں آنے میں خود انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو سمجھایا جا رہا ہے ان انعامات کی تذکروں کے ساتھ کہ جو رب کریم اتنی عظمت والا ہے، ان تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا، اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرنا جو خود نفع یا ضرر کے مالک نہیں ہیں، یہ انتہائی خلاف عقل فعل ہے، اور اس کی نہ دنیا میں کوئی اس کی پذیرائی کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا، اور نہ آخرت میں اس کا انعام ملے گا۔ یعنی کہ صاحب عقل آدمی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تو اس کا انکار ہی کرے گا کہ نہیں، ایسا بالکل غیر معقول چیز ہے کہ اتنی عظیم ذات کو چھوڑ کر ان کی عبادات کی جائے کہ جو خود اپنے وجود میں کسی غیر کے محتاج ہیں۔ اور اخروی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ اگر آخرت کا ہم تصور رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس کی توحید کا اقرار ہی اخروی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودوں کی عبادت اخروی لحاظ سے بھی نقصان کا باعث۔ چنانچہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو قدرت ہے یا اپنے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ذات ہے کہ جس نے جاری کیے دو دریا یا دو سمندر، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھاری ہے انتہائی تلخ۔ یعنی آپ جس جگہ دریا جو ہے وہ سمندر پہ جا کے گرتے ہیں، تمام دریا، وہ اس مقام کو اگر دیکھیں تو ایک طرف سے میٹھا پانی آ رہا ہوتا ہے اور بالکل اس کو ہم آرام سے پی سکتے ہیں، اور جس سمندر کے ساتھ وہ مل رہا ہوتا ہے وہ سمندر انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ جو پانی ہمارا روز مرہ استعمال میں آ رہا تھا اس کو انتہائی میٹھا اور شیریں بنایا، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری چیزیں اس کی بنا پر بے ذائقہ نہیں ہوتی بلکہ ذائقہ پاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر سمندر کے پانی کو دیکھا جائے تو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، انتہائی تلخ ہوتا ہے، اس میں یعنی نمک کی انتہائی زیادتی ہوتی ہے۔ اور حکمت الہیہ یہی ہے کہ یہ پانی یعنی دریا کا پانی جو ہے ہمارے روزمرہ استعمال میں آتا ہے، یہ اگر اتنا تلخ ہوتا تو یقینی سی بات ہے کہ چیزوں کے ذائقے بگڑ جاتے، اور بار بار جب ہم استعمال بھی کرتے تو یہ نمک ہمیں نقصان پہنچاتا، نیز اس کی وجہ سے نہ صابن صحیح طرح استعمال ہو سکتا، نہ اور بہت سارے مسائل، کپڑے وغیرہ دھونے کے اندر الگ مسئلے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے اس کو میٹھا اور شیریں رکھا، جبکہ سمندر کے اندر انتہائی نمک رکھا، کیونکہ تمام جو دنیا بھر کی گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ نالوں کے ذریعے اسی سمندر میں گرتی ہے، اور سمندر کا تیز نمکین پانی ان کو یعنی نمک کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو گلا دیتا ہے، اور گلنے کے بعد وہ سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر سینکڑوں مخلوقات ہیں سمندر کے اندر جو ان چیزوں کو کھا پی کے ختم کر دیتی ہیں، اور وہ چیزیں تمام کے تمام پھر سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اگر اتنا تلخ سمندر نہ ہوتا، اتنے کثرت سے اس میں نمک نہ پایا جاتا تو گلنے سڑنے کا اور گھل جانے کا، سمندر کا ایک حصہ بن جانے کا یہ سلسلہ جاری نہ رہتا۔ تو یہ تمام چیزیں سمندر میں گر جاتی ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ دھوپ پڑتی ہے، پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، بادلوں کا حصہ بنتا ہے، اور بادل اس کو لے جا کے کہیں پہ بھی پھر برسا دیتے ہیں، اور جب برساتے ہیں تو وہی سمندر سے اٹھا ہوا جو بخارات ہوتے ہیں انتہائی میٹھے ہو کے دوبارہ زمین میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، اور بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا اظہار ہے۔ اس پہ غور و تفکر کیا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس نے بنا دیا ان کے درمیان ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ، یعنی ایسی رکاوٹ بنا دی ہے درمیان میں کہ جو روکی ہوئی ہے، یعنی ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی ہے، ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ دریا سمندر پہ غالب آ کر سارا میٹھا ہو جائے، یا سمندر دریاؤں پہ غالب آ کے دریاؤں کو کڑوا کر دے، نہیں، دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے، اور اس سے نظام کائنات، یعنی بہت بڑا کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو۔ بشر یعنی آدمی کو بنایا، اور بشر کا اطلاق جو ہے مرد و عورت دونوں پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی عظیم قدرت کا اظہار ہے کہ ایک ہی نطفہ انسان سے، ایک پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے مرد کو پیدا کر دیتا ہے اور اسی سے عورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ٹوینز پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک ہی طرح کا پانی ہے عورت کے رحم، ماں کے رحم میں رہتا ہے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا اور لڑکی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کیا، یعنی بنایا اس کو نسب کے اعتبار سے اور سسرال کے رشتے کے اعتبار سے، یعنی ایک تو ہے باپ دادا سے نسب چلتا ہے، دوسرا اس کے جو رشتے بنتے ہیں وہ جب کسی عورت سے شادی ہو جاتی ہے آدمی کی تو مزید رشتے بن جاتے ہیں، ساس سسر، اور اسی طرح عورت کے لیے دیور جیٹھ نندیں، اس طرح مختلف رشتے معارض وجود میں مزید آ جاتے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے کہ اس نے یعنی ہزارہا چیزوں کے تغیر پر، تبدل پر، تبدیلی پر، اس نظام کائنات کو چلانے پر رب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر بے مروتوں کی بے مروتی کا تذکرہ ہے کہ جب اتنی عظیم ذات ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، مختلف چیزیں پیدا کر رہی ہے، اور اس کی پیدا کردہ ہر چیز پر اگر غور و تفکر کیا جائے تو وہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک ذات ضرور اس تمام نظام کے پیچھے، ان تمام چیزوں کے کو پیدا کیے جانے کے پیچھے ایک ذات کار فرما ہے، لیکن بہرحال بہت سا ذہن قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ ان تمام دلائل کو نظر انداز کر کے ان کاموں کو کرتے ہیں جو عقل بھی درست تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ تو ان کو کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ انہیں ضرر دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت تعجب کی بات ہے کہ ایک ذات جو ہر طرح کا نفع پہنچا رہی ہے، ضرر پہنچانا بھی اس کے دستے قدرت میں ہے، اسے فراموش کر دیا جائے اور ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جائے جو خود اپنی ذات کے لیے ان پر قدرت نہ رکھتے ہوں، نہ خود کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ خود ضرر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انتہائی غیر مناسب اقدامات ہیں جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کو مدد دیتا ہے، یعنی وہ شیطان کو تقویت پہنچاتا ہے، رب کے خلاف وہ کام کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیطان کی اطاعت سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا، اس کی توحید کا اقرار کرتا، اسے اپنا رب تسلیم کرتا، اور جو اس نے پھر چیزیں بتائیں، جو احکام نافذ کیے، ان تعلیمات کو اختیار کرتا، احکام پر عمل کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر ہونا یہ شیطان کی امداد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو
نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر، سوائے اس کے کہ آپ خوشخبریاں سنائیں اور ڈر سنائیں۔ اس میں اشارہ کر دیا اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کریں یا ان کو مسلمان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نبی کریم کی یا کسی بھی نبی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو کفر سے ہٹا کر ضرور مسلمان کریں گے، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اب اگر کوئی قبول کر کے اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو وہ اللہ کی عطا سے ہدایت پا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کی کوئی گرفت نہیں ہے کہ تم نے کیوں نہیں ان کو مسلمان کیا۔ اس لیے ان کا کام تو ہے کہ وہ خوشخبری اللہ کی طرف سے سناتے ہیں۔ خوشخبری سے مراد اگر یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے تو دنیا میں تمہیں انعامات ملیں گے، موت کے وقت راحت ملے گی، قبر میں سکون ملے گا، میدان محشر میں عزت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے داخل جنت فرمائے گا۔ اور یا پھر وہ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو دنیا میں یہ عذابات تمہاری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلی قوموں کو ڈرایا گیا اور اس قوم کو اخروی عذابات سے ڈرایا گیا۔ ہم پر اگرچہ انشاءاللہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یہ منع کر دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا مانگی کہ میری امت اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ ہو۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن یہی آپ کا مطمع نظر تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو درجۂ قبولیت عطا فرمایا، اور اب ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اخروی عذاب بہرحال ہمارے لیے بھی بیان ہوئے ہیں، اور تو وہ ڈراتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہوگا، پھر موت کے وقت یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اور جہنم میں داخلہ۔ بس اتنا ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، یا ان کو یہ مکلف بنایا گیا ہو کہ ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو آپ دین کی طرف مائل کریں گے، نہیں کریں گے، یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ اس کے انبیاء علیہ السلام مکلف نہیں۔ تو جب انبیاء علیہ السلام مکلف نہیں تو ہم تو بدرجہ اولا اس کے مکلف نہیں ہوں گے۔ لہذا میں چاہیے کہ پیار سے، محبت سے تبلیغ دین کریں، ڈر بھی سنائیں، خوشخبری سنائیں، بس اتنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو افسردہ دل نہیں ہونا چاہیے، رنجیدہ قلب نہیں ہونا چاہیے، پرتشدد راستہ اختیار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ آگے ارشاد فرمایا قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی اجر کا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ یعنی حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو تبلیغ دین کر رہا ہوں تو میں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں، ہدایت کی دعوت دے رہا ہوں، تو میں اس پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کر رہا، کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، کوئی مال و متاع اس کا بدلہ کے طور پہ مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں الا من شاء، مگر وہ شخص جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ بنا لے اپنے رب کی طرف ایک راستہ۔ یعنی مجھے بدلے کے طور پر کوئی مال و متاع نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور چاہیے، یہ میں چاہتا ہوں کہ جو شخص میری تبلیغ کو سنے وہ میری تبلیغ کو قبول کرنے کے بعد میری طرف سے جو تعلیمات اس کو دی جا رہی ہیں، جو بعطاء الہی مجھ تک پہنچی تھی، انہیں قبول کر کے اللہ کی طرف وہ معرفت کا راستہ طے کرنا شروع کر دے، اپنے رب سے رجوع کر لے، اپنے رب کے جو تعلیمات ہیں یا اس کے جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ ہے بس میرے عمل کا بدلہ، یہ میں اس تبلیغ کا بدلہ چاہتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم میں واضح طور پر اس پیغام کو پہنچایا اور اس بات کی بارہا وضاحت کی کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بلکہ ہماری اس تبلیغ کا جواب اگر تم بدلہ کچھ دینا چاہتے ہو تو ہماری بات کو مان لو اور اللہ تبارک و تعالی کے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ، معرفت حاصل کرو، سلوک کی منازل طے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرو، اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو۔ یہ اخلاص کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، وہ اپنا اجر اللہ سے ہی طلب کرتے تھے، اور یہی بالکل ایک طریقہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تبلیغ دین کے سنہری اصولوں میں سے، یا تبلیغ دین کامیاب اگر آپ تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرے۔ اگر پیسے کا لالچ آ گیا، مطمع نظر دنیاوی مال و متاع ہوا، تو پھر وہ شخص اخلاص کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا، اخلاص سے محروم ہو جائے گا، اور جہاں اخلاص کم ہوتا ہے وہاں شیطانی مداخلت ضرور ہو جاتی ہے،
اور جہاں شیطانی مداخلت ہوگی وہاں برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پیسے کی طلب کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پیسہ جمع کرنا اگر رزق حلال ہو اور اس پیسے کے ہم حقوق ادا کر رہے ہوں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، تو پیسہ رکھنا کوئی برا نہیں ہے۔ کلام یہاں پر یہ ہے کہ اپنی تبلیغ دین کے بدلے میں دنیاوی مال و متاع کا ارادہ کرنا، ان کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ ہے برا۔ لہٰذا اگر تبلیغ دین کرے آدمی تو انتہائی اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک شخص ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تحفہ لے کر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں لوں گا۔ عرض کی کہ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم نے مجھ سے علم پڑھا ہو اور یہ تحفہ اس علم کا بدلہ بن جائے۔ اس شخص نے عرض کی کہ یقین کیجئے میں نے آپ سے کچھ بھی کبھی بھی نہیں پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آیا، تمہارے بھائی نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے کہ تم نے جو اس کے بھائی کو علم پڑھایا تھا یہ اس کا بدلہ بن گیا، لہٰذا آپ نے نہیں لیا۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مدرسین حضرات یا ٹیچرز تنخواہ لیتے ہیں پڑھانے کی وہ غلط ہے، وہ اپنے مقام پہ بالکل درست ہے، لیکن یہ ضرور نیت ہونی چاہیے کہ ہم پڑھانے کے، علم دینے کے پیسے نہیں لے رہے بلکہ اپنے وقت کے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ نیت میں اخلاص پیدا کرنا، یعنی نیت کو درست کرنا اور اس انداز سے سوچنا، اس انداز سے قصد و ارادہ کرنا بہت بہتر ہے کہ جو بھی کوئی دینی کام کر رہا ہو، مثلا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یا دیگر دینی استاد ہوتے ہیں، یا ویسے عام جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کوئی مضمون پڑھا رہے ہیں، تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنا وقت دے رہے ہیں اس وقت کے پیسے لے رہے ہیں۔ باقی جو دین کی خدمت ہو رہی ہے، علم کی خدمت ہو رہی ہے، یہ ہم بالکل فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں لے رہے۔ تو بس سوچنا اور قصد و ارادہ ہے، اور بالکل صحیح ارادہ ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے دے رہا ہوں تو میں 2 گھنٹے کے پیسے لے رہا ہوں، اس دینی کام کے نہیں۔ یہی امام حضرات کو کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائیں تو یہ قصد نہ کریں کہ ہم نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں، نماز کا بدلہ لے رہے ہیں، بلکہ وہی نیت کریں کہ میں اس وقت سے اس وقت، چونکہ نماز پڑھانے پہ مقرر کر دیا گیا اور میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا اس دوران، تو میں اس وقت کے پیسے لے رہا ہوں، باقی نماز وہ فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا رہا ہوں، تو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت ہو جائے گی۔ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔